لا تقم فیہ، آپ نے اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ منافقین گئے تھے ان کے پاس، جناب حضور تشریف لے آئیے، اب قدم رنجہ فرمائیں گے، آپ کے مبارک قدم مسجد میں پڑیں گے تو مسجد میں آواز ہو جائے گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھی بھر لی، لیکن اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سے روک دیا کہ نہیں، لا تقم فیہ، آپ کبھی بھی اس مسجد میں آپ نے کھڑا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو وہاں کیا ہوتے ہیں، آپ اس کا افتتاح تو وہاں کیا کرتے؟ آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی گئی ہے، جاؤ اس کو گرا دو اور اس کو جلا دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جا کر اس مسجد کو گرا دیا اور جلا دیا۔ مسجد صرف عمارت کا نام مسجد رکھ لینا تو کوئی بات نہ ہے نا، اس لیے جو لوگ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے روشن خیال ہے کہ ہر مسجد میں، یہاں تک کہ اس مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں جو مرزائیوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم تو بڑے فراخ دل ہیں، ہماری تو ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اس کو سن لیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس مسجد میں جائیے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جی لا تقم، نہ کھڑے ہوں، فیہ، اس میں، ابدا، کبھی بھی، لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد کی بنیاد جس کی اساس تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق کو، وہ اس ذات کی زیادہ مستحق ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے۔ یہ مسجد قباء ہے، آپ اس میں کھڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 14 دن آپ نے یہاں نماز بھی پڑھی، اور پھر آپ کا زندگی بھر یہ اصول رہا کہ ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مسجد قباء میں ایک نماز ادا کرے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ اس لیے جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے وہ مسجد قباء میں ضرور حاضری لگواتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک عمرے کے، مقبول عمرے کے ثواب موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن روز جایا کرتے تھے وہاں، اور وہاں پیدل جانا زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ 2-3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ یہ ہے وہ مسجد، اول یوم، پہلے دن سے، جی، ان تقوم فی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہوئی، اس میں آپ کھڑے ہوں۔ مسلمانوں کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ اہل قباء کی تعریف ایک لحاظ سے، لیکن نام چونکہ مسجد میں نہیں لیا گیا، ہر اس مسجد کی تعریف ہے جس مسجد میں زیادہ پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، زیادہ پاکیزگی پسند کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جی، صاف ستھرے لوگ جس مسجد میں آتے ہیں۔ جی دیکھیں، سنیں آپ، اللہ پاک کہتے ہیں فیہ، اس میں، اس مسجد میں، رجال، ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو محبت کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں۔ تو مسجد کی زینت پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ ہیں، جی، جو ہر لحاظ سے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ مسجد کا حق ہے نمازیوں پر کہ یہاں جب بھی تشریف لایا کریں، جس حد تک ممکن ہے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، خوشبو لگا کر، اچھے بن کر، جیسی اچھی تقریب میں جب آپ جاتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں، یہ وضو کس چیز کا حکم ہے؟ اسی پاکیزگی کا تو حکم ہے۔ لیکن یہاں تو آ کر اللہ کے رسول حیران ہو گئے کہ یار یہ قباء والے کیا پاکیزہ لوگ ہیں کہ اللہ نے قرآن ان کے حق میں اتار دیا۔ چنانچہ کچھ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، کچھ کہتے ہیں آپ نے اہل قباء کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ وہ بھائی کیا ہے تم میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کر دی ہے، تم کس طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہے کہ ہم دوہری پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ وہ کس طرح دوہری پاکیزگی حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ٹھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے پسند کرا۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت محبوب رکھتا ہے، بڑا
بڑا پسند کرتا ہے جو پاکیزگی کو پسند کرے، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور چیزوں میں سب سے زیادہ اچھی چیز انسان ہے جی۔ اگر یہ پاک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے سیرت و اخلاق کے اعتبار سے، یہ جتنے پاکیزہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ پسند یہ انسان ہے جو پاکیزہ اپنے آپ کو